السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی: وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ بزرگوں اور دوستوں، میرے نوجوان ساتھیوں، یہ ربیع الاول مہینہ چل رہا ہے۔ آپ لوگ اس مہینے کی عظمت 12 ربیع الاول کی وجہ سے کرتے ہیں۔ عام لوگوں کے ذہنوں میں تو یہی ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، یا 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی تھی، جسے 12 وفات کہتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگ اس دن کی وجہ سے اس مہینے کی عزت اور عظمت کرتے ہیں۔ حالانکہ ایک حقیقت تو یہ ہے کہ صحیح قول کے مطابق نہ تو 12 ربیع الاول کو آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور نہ ہی 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی ہے۔ کتنے تعجب کی بات ہے! ہماری پوری امت جلوس نکالتی ہے، جشن مناتی ہے، عید میلاد النبی کہتی ہے، لیکن اس دن نہ تو آپ پیدا ہوئے اور نہ ہی اس دن وفات ہوئی۔ اور یہ بھی بات ہے کہ اگر وہ 12 وفات مانتے ہیں تو 12 وفات میں تو کوئی جشن نہیں منایا جاتا۔ میں اس بارے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ شرعی طور پر کہیں سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جو لوگ پکے سچے مسلمان تھے، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گواہی دی ہے، جن لوگوں کے بارے میں آپ نے جنت کی گواہی دی ہے، وہ افراد، وہ صحابہ، وہ جماعت یا وہ قرون ثلاثہ مشہود لہم بالخیر، کہیں بھی کوئی جشن کا رواج نہیں ملتا۔ اور ہمارے دور میں جشن بڑی شان سے مناتے ہیں، لیکن اس سے اسلام کا کوئی بھلا نہیں ہو رہا۔ آپ لوگ برا نہ ماننا بھائی، دیکھو برا مت مانو، آپ جو بات حقیقت ہو کہہ رہے ہو، آپ گالیاں دے لو جتنا جلدی نہ ہو، لیکن اسلام کا کوئی بھلا نہیں ہو رہا والا۔ اسلام کا بھلا، اسلام کی شان، اسلام کی عزت، اسلام کی عظمت انہی دور کی وجہ سے ہے۔ اسی دور پر انہی لوگوں کے نقش قدم پہ ہم لوگ چلیں گے تو آج بھی اسلام کو عزت ملے گی، اسلام کا بول بالا ہوگا۔ ورنہ تو بھائی میں پہلے سنا چکا ہوں کہ جو جشن مناتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے ہاں اور مزید اسلام کی بدنامی ہو رہی۔ میں نے آج یہ موضوع اس لیے لیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا خیر و برکت اور رحمت کا سبب ہے۔ اللہ نے تو فرمایا ہے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے آپ کے، لیکن نہیں، اس کے علاوہ پوری دنیا میں ہر اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدوم مبارک، آپ کا وجود، آپ کا دنیا میں تشریف لانا خیر و برکت، امن و سلامتی، عزت و سلامتی، ترقی، ہر چیز کا ذریعہ ہے۔ میں ایک بات خاص یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر اس بات کو سمجھنا ہے تو سمجھنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تشریف لائے ہیں، ذرا اس دور کے حالات دیکھو۔ اس سے پہلے ایک بات سمجھو، آپ سمجھنے کی کوشش کرو۔ آج دنیا میں دولت ہے، عزت ہے، ترقی ہے، اپنے آپ کو دنیا بہت بڑا عقل مند سمجھتی ہے۔ پوری دنیا میں ہر جگہ دیکھ لیجئے آپ کتنی ترقی کی رفتار جا رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم ستاروں پہ کمر ڈال رہے ہیں، چاند پر ہم زمینیں خرید رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن سب سے بڑی پریشانی کیا ہے؟ سب سے بڑی پریشانی آج کے دور میں کیا ہے، یہ بتائیے۔ سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ آج لوگ بے سکونی، بے اطمینانی اور دہشت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کہیں کوئی زندگی سکون سے نہیں گزر رہی، کسی ملک میں زیادہ، کسی ملک میں کم، لیکن ہر آدمی پریشان ہے، ہر آدمی دہشت میں مبتلا ہے۔ اب ایک لوگوں نے نیا نام لے لیا ہے دہشت گردی کا،
आतंकवादी का, कि आतंकवादी का मुकाबला पूरी दुनिया कह रही है। जब भी इनकी बड़ों की मीटिंग होती है बड़े मुल्कों को, तो कहते हैं साहब हम दहशत गर्दी के खात्मे पर हमने मुआहदा कर लिया, इत्तेफाक कर लिया, दहशत गर्दी ख़त्म कर देंगे। अरे बाबा दहशत गर्दी है कहाँ, ये तो बतला दो पहले। तुम्हारे दिल में है, तुम्हारे दिल में है। चलिए ये मौजूद बड़ा ख़तरनाक है, इसकी वजह से पता नहीं लोगों के ज़हन में क्या बात आएगी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता, जो दौर हमारा है, हर मुल्क बेइत्मीनानी की ज़िंदगी गुजार रहा है, हर बड़े से डर रहा है, हर ताकतवर जो है छोटे को धमका रहा है, हर जगह बेइत्मीनानी, बेसुकूनी, घबराहट और एक दूसरे से खौफ का माहौल बना हुआ है। ज़रा हम पीछे चलें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में क्या नहीं था, ये बतलाइए पहले। एक तरफ कैसर की हुकूमत थी, एक तरफ किसरा की हुकूमत थी, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी हुकूमतें ये थी। इन्हीं दोनों हुकूमतों की पूरी दुनिया में बालादस्ती थी। और ये लोग वो थे, या तो आग को पूजने वाले थे, या बुत को पूजने वाले थे, या इंसान को पूजने वाले थे। जहाँ ईसाइयों की हुकूमत थी, जो बड़ा बादशाह था, बादशाह को लोग सजदा करते थे, बादशाह को ताज़ीम के लिए सजदा करते थे। अगर किसी ने बादशाह को सजदा नहीं किया, वो बाग़ी कहलाता था, उसकी सज़ा गर्दन उतारना। और फिर जो लोग इस बादशाह के मानने वाले, जब वो खुदा बन गया तो अपने बंदों पर जिस तरह चाहे जुल्म करे, जितना चाहे टैक्स लगा ले, जिस औरत को पसंद कर ले उसके इख्तियार है, उसको हर तरह से जुल्म और ज़्यादती जायज़ थी पूरी दुनिया में। और जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, ये अरबों का ख़ास खत्ता था, ये जाहिलियत का मरकज़ था, और ये पूरी दुनिया की जाहिलियत सरपरस्ती करते थे। ये ठीक है वो हुकूमत इनके पास वो अंदाज की नहीं थी, लेकिन इस शहर के अंदर जाहिलियत मुकम्मल उरूज पर थी। एक ताकतवर अपने कमज़ोर पर जुल्म करता था, एक आका अपने ग़ुलामों पर जिस तरह चाहे जुल्म करता था, उसको खाना दे या ना दे, उससे काम लेता था, उसको जिस तरह चाहे सज़ा दे सकता था। जो सज़ाएँ दी जाती थी आज हम उसका तसव्वुर नहीं कर सकते, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बच्चों पर बेइंतहा जुल्म होता था, गरीबों पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाता था। जो मालदार होते थे वो गरीबों पर हड़प कर लिया करते थे, जिस तरह चाहे वो कर हड़प कर ले। इसी तरीके से औरतों पर बेइंतहा जुल्म था, औरत की कोई राय नहीं थी, औरत की कोई अपनी आज़ादी नहीं थी, वो ताबे थे, जिस तरह वो चाहते मालदार लोग, जिस तरह चाहे सरदार लोग, जिस तरह चाहे वो अपनी औरतों को इस्तेमाल करते थे। और उससे बढ़कर बात देख लीजिए कि लड़की अगर पैदा हो जाती थी तो लड़की को ज़िंदा दरगोर कर दिया करते थे। वइज़ल मौऊदतु सुइलत, क़यामत के रोज़ ये ज़िंदा दरगोर की जाने वाली बच्चियाँ, उनसे सवाल किया जाएगा बिअय्यि दमिन क़ुतिलत, बोलो तुमको किस गुनाह में मारा गया। अभी बात में कुछ और कहना चाह रहा हूँ, ये मौजू हमारा अलग है। आज के दुनिया में भी यही हो रहा है कि लोग लड़कियों को पसंद नहीं करते, लड़कियों को बोझ मानते हैं। अगर इनका बस चले तो लड़कियों को कत्ल कर दे, और हो भी रहा है। जिनको पता चल जाता है पहले कि रहम मादर में वो लड़की है, तो इंजेक्शन लगाकर या दूसरी चीज़ें लगाकर उसको ज़िंदा दरगोर कर देते हैं। दौर लौट रहा है पीछे जाहिलियत के जानिब। इसी तरीके से बहुत सारे मज़ालिम थे, एक जुल्म का दौरा था जिसका जो जी चाहे वो कर लेता था। उसी दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, आपका नूर ज़ाहिर हुआ, मक्का की सरज़मीन मुनव्वर हो गई, लेकिन मक्के वालों ने तस्लीम नहीं किया। 40 साल की ज़िंदगी आपने मक्के वालों के दरमियान गुजारी, और अमीन के लक़ब से आप मशहूर हो गए। लोग आपको सादिक कहते थे। आपके अखलाक का सिक्का हर दिल पर बैठ गया। कोई ऐसी हरकत नहीं थी जिसकी वजह से आप पर मुआखज़ा किया जा सके। हमेशा 40 साल एक दिन का वक्त नहीं होता है। बचपन से जवानी, उभरती जवानी, फिर पूरी जवानी,
پھر 25 سال کی عمر، پھر اس کے بعد 40 سال کی عمر۔ یہ وقت ایسا ہے جس کے اندر آپ کی زندگی کے کسی گوشے پر کوئی انگلی رکھی نہیں جا سکتی تھی۔ آپ اپنی نبوت سے پہلے ہی امن و سلامتی میں مشہور تھے، نبوت سے پہلے ہی آپ امن و سلامتی مشہور تھے۔ ابھی بات اسلام کی میں نہیں کر رہا ہوں، ابھی تو آپ کی ذات بابرکت کی بات ہے، اور آپ کی جو عزت اور عظمت مکے والوں کے دل میں تھی، ذرا دیکھیے، آپ غور کیجئے، آپ کے ساتھ جب نبوت کا آپ نے دعویٰ کیا ہے، اس وقت جو آپ کے ساتھ ہوا وہ الگ چیز ہے، ایک مستقل مسئلہ ہے، لیکن آپ کے مزاج کی بات بتلا رہا ہوں کہ آپ کی نبوت سے پہلے 40 سال کی عمر تک مکے والے آپ کو سلیم کہتے تھے، آپ کو امین کہتے تھے، آپ کو صادق کہتے تھے، آپ اخلاق حسنہ کے مکمل نمونہ تھے، پاکیزہ تھے آپ۔ اسی دور کے اندر بیت اللہ شریف کے اندر حجر اسود رکھنے کا واقعہ پیش آتا ہے۔ وہ لوگ آپس میں طے کرتے، جب جھگڑا ہو گیا، اس جھگڑے کے اندر جانتے ہیں، اس جھگڑے کے اندر یہ تھا کہ میں رکھوں گا حجر اسود کو، میں رکھوں گا۔ تلواریں نکل آئی، اس سے پہلے کہ تلوار چلتی، لوگوں نے کہا کہ صبر کرو، صبر کرو، تھوڑا سا دیکھو کل کیا ہوتا ہے، کل جو آدمی مکے میں پہلے آئے گا وہ فیصلہ کرے گا، تلواریں بھی بند کر لو، نیام میں رکھ لو۔ سب نے ایسا ہی کیا۔ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نظر آیا مکے والے شور کرنے لگے، خوشی، ارے صادق امین آ گئے، صادق امین آ گئے۔ میں یہ بتلا رہا ہوں آج دنیا کہاں جا رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیسا ہے، آپ کی مزاج میں کتنی سلامتی ہے، کس قدر آپ امن پسند ہیں۔ چنانچہ آپ نے مکے والوں کا وہ معاملہ جس پر تلواریں نکل رہی تھی، پیار محبت سے آپ نے اس کو حل کر دیا، اسے سلجھا دیا۔ مکے والے خوش ہو گئے، جنگ کی اور قتل و قتال کی نوبت نہیں آئی۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک معاہدہ ہوا، حلف الفضول۔ ایک عاص بن وائل سردار ہے، اس کے پاس ایک آدمی آیا، بزنس مین، تاجر، اور آنے کے بعد اس کو مال دیا۔ اس نے مال لے لیا کہ آپ کل پیسے لے جانا۔ کل جب پیسے لینے کے لیے گیا، ہائے ہائے ہائے، وہ تو چودھری صاحب ہے بھائی، پیسے کیوں دے گا، وہ دینا جانتا ہی نہیں۔ وہ نے کہا جا جا کل آنا۔ وہ بیچارہ پھر 2 دن کے بعد گیا، نہیں کوئی پیسے نہیں تیرے، چلا بھاگ یہاں سے، کہاں آیا؟ ایک مسافر آدمی، ایک تاجر آدمی، ایک بےکس انسان جو آیا ہے مال لے کر، اور اس کو یہ کہہ رہا ہے چودھری صاحب سردار ہے۔ اس نے کئی لوگوں سے کہا کہ بھائی میرا پیسہ دلوا دو، کہاں کس کے پاس؟ کہ فلاں۔ نہیں، اس سے کون بات کرے گا بھائی، وہ تو ہمارے کا سردار ہے، جو جی چاہے کرے، اس کو کیا کہے گا؟ پھر دہشت گردی نہیں ہے، یہ ظلم نہیں ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہے، یہ ہنگامہ خیزی نہیں ہے کہ غریب پر ظلم ہو رہا ہے، ایک طاقتور ایک کمزور پر ظلم کر رہا ہے۔ یہ نوبت آئی، سب کے پاس کوئی کسی کی ہمت نہیں ہو رہی، جس سے ہمارے دور میں ہوتا ہے کہ کسی سپر پاور کے خلاف بولنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے، سوال کرنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ایسے ہی ہوئی نوبت آ گئی تھی۔ وہ آدمی بیچارہ پریشان، دوڑتا ادھر جائے ادھر جائے۔ ایک آدمی ہے فضل نام کا، اس کے پاس چلا گیا۔ وہ بیچارہ تھوڑا خوددار تھا، اس نے بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی ہمارے یہاں آئے، اس کے مال کو ہڑپ کر لیا جائے، اس کے ساتھ ظلم کیا جائے؟ نہیں، بات کرو۔ ایک آدمی سے بات کی، دوسرے سے بات کی، تیسرے سے بات کی، کرتے کرتے انہوں نے آپس میں ایک جگہ میٹنگ کی۔ اس میٹنگ میں طے ہوا کہ ہم لوگ پیکٹ کرتے ہیں، ہم لوگ معاہدہ کرتے ہیں، ہم لوگ قسم کھاتے ہیں کہ کسی کے ساتھ اگر ظلم ہو ہم لوگ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ اس حلف الفضول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے۔ میں بہت کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، میں اس مہینے میں صرف اسی لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر صرف 12 ربیع الاول کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا احسان ہے، آپ دنیا کی رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں کہ ہمیں تو ہر لمحہ، ہر روز، ہر گھڑی آپ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ بھائی مہینہ تو وہی ہے، لیکن وہ دن 12 تاریخ نہیں ہے، اب
12 तारीख तो गुजर चुकी, आप लोग मना चुके जश्न, लेकिन नहीं, हमें ये ज़िक्र करना चाहिए कि आपके अखलाक क्या थे, आपकी तालीमात क्या थी, आपने क्या हिदायत दी, आपकी ज़िंदगी के हालात क्या थे, आप बतलाओ। दुनिया में बहुत सारे अंबिया किराम तशरीफ़ लाए हैं, किसी नबी के हालात इतनी तफसील से मौजूद नहीं है जितना कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात मौजूद हैं। मैं ये कहना चाह रहा था कि आपको अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया के लिए रहमत बना कर भेजा है। मेरी बात पूरी नहीं हुई, फिर कभी मौका आएगा मैं करूँगा। पूरी दुनिया के लिए रहमत बना कर भेजा गया आपको। पूरी दुनिया का मतलब क्या है? जो कमज़ोर हैं उनके लिए भी आपकी हिदायत है, जो बेवाएँ हैं उनके लिए भी हिदायत है, जो यतीम बच्चे हैं उनके लिए भी हिदायत है, जो कैदी है उनके लिए भी हिदायत है, जो मिस्कीन है उनके लिए हिदायत है, जो मज़लूम और बेकस और पिछड़े हुए और पिछले हुए लोग हैं उन सब के लिए रहमान हिदायत बन करके आप आए हैं। इसलिए आपकी शख्सियत, चाहे वो मालदार हो, चाहे हुकूमत वाला हो, चाहे कोई कितना बड़ा ताकतवर हो या दूसरे तबके के लोग हैं, सब के लिए आप रहमत हैं। और आप देख लो कि मक्के के सरज़मीन में कितना जुल्म होता था ग़ुलामों के लिए, बच्चियों के लिए, औरतों के लिए, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए, मज़लूम और पिसे हुए लोगों के लिए, सब के लिए आप रहमत बनाकर भेजे गए। और पूरी दुनिया में आपके उसूल पर अमल करने वाले वो हकीकत में रहमत ही रहमत है। और इसीलिए रहमत का मतलब हुआ सलामती, इस्लाम का मतलब हुआ सिल्म, अमन, सलामती। हकीकत ये है कि आज दुनिया वाले परेशान हैं, लेकिन अगर वो चाहें सलामती हासिल करना, आओ देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताए हुए रास्ते पर आपकी ज़िंदगी के अंदर, आपके अंदर तमाम वो रहनुमाइयाँ मौजूद हैं जिसकी बुनियाद पर आज भी दुनिया में अमन व सलामती कायम हो सकती है। व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिक या रब।